بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہم نے فقہی احکام میں سبق نمبر 53 پڑھ لیا تھا، اور اس میں ہم نے موضوع عبادات رکھا، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ وضو چلتا رہا۔ پھر وضو کے بعد ذیلی موضوع جو ہے وہ مختلف، کبھی مبطلات وضو، کبھی کچھ، اور گزشتہ درس میں ہم نے وضو کے سارے احکام مکمل پڑھ لیے۔ آج جو ہے وہ غسل کے احکام کو پڑھیں گے، تو آج سبق نمبر 54 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس 54 کا موضوع جو ہے وہ واجب غسل کتنے ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں شروع میں ہی بتاتا چلوں کہ سبق نمبر 53 کا عنوان عبادات تھا، اور ذیلی موضوع جو ہے وضو، اور سبق نمبر یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 54، اس کا موضوع واجب غسل ہیں۔ تو بہرحال آج نیا موضوع کے ساتھ نیا سبق شروع ہو رہا ہے، اور مسئلہ نمبر 344، 345، 346 اس طرح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں جی۔ تو نئے ٹاپک کے ساتھ ہم اس سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ تو نیا ٹاپک جو ہے وہ ہے واجب غسل۔ سوال یہ ہے کہ واجب غسل کتنے ہیں؟ اس کا جواب ہے واجب غسل 7 ہے۔ دوبارہ دہرا جان بوجھ کر، واجب غسل کتنے ہیں؟ 7 واجب غسل ہیں۔ دوسرا سوال بنتا ہے کہ کون کون سے غسل ہیں؟ تو 7 غسلوں کے عنوان اور نام کیا ہیں؟ نمبر 1 غسل جنابت، نمبر 2 غسل حیض۔ ان کے صرف عنوان ذکر کر رہا ہوں، 1 بائی 1 ان کے مسائل اور ان کے احکام بعد میں آئیں گے اس وجہ سے۔ نمبر 3 غسل نفاس، نمبر 4 غسل میت، نمبر 5 غسل استحاضہ، نمبر 6 غسل مس میت، نمبر 7 وہ غسل جو منت یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائیں، وہ بھی واجب غسلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آئیں 1 بائی 1 ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ جو آخری غسل بیان کیا واجب، اس کا ذیل میں یہ بھی ٹاپک موجود تھا کہ اگر پورا چاند گرہن ہو یا پورا سورج گرہن ہو اور کوئی مکلف عمدن نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ قضا ہو جائے، تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا کے لیے غسل کرے۔ یہ مسئلہ ساروں کو بتانا چاہیے، ساروں کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں لاگو کیا جاتا، عام طور پہ پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، پھر بعد میں قضا بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو اس مسئلے کو رپیٹ کر رہا ہوں جان بوجھ کر، اگر پورا چاند گرہن یا پورا سورج گرہن ہو اور کوئی مکلف عمدن نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ قضا ہو جائے، تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا کے لیے غسل ہے۔ جی آئیں جی مسئلہ آگے شروع کریں۔ مسئلہ نمبر 344۔ یہاں آپ کو یاد دلاؤں کہ 343 پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، اور 343 کا موضوع عبادات تھا اور ذیلی موضوع وضو رہا، لیکن یہاں آج ہم 344 مسئلہ پڑھ رہے ہیں، اس کا موضوع واجب غسل ہے، اور واجب غسل کے احکام کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ واجب غسلوں کے نام ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو ان میں سے پہلا
غسل جو تھا وہ غسل جنابت. تو غسل جنابت کے احکام، جنابت کے احکام یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جنابت کے احکام صرف کہتے ہیں. دو چیزوں سے انسان مجنب ہوتا ہے. مجنب یعنی جس پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے. مجنب اور مجنب، یہ مجنب پڑھنا ہے. وہ کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ اول، جماع سے، اپنی بیگم سے ہم بستری کر لے، اپنی بیگم کے ساتھ سوئے تو ہم بستری کرے تو اس کو جماع کہتے ہیں. اور دوسرا جنابت جو ہے وہ منی کے خارج ہونے، خواہ وہ نیند کی حالت میں نکلے یا جاگتے ہوئے نکلے، کام نکلے یا زیادہ نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے نکلے، اس کا نکلنا متعلقہ شخص کے اختیار میں ہو یا نہ ہو. ان صورتوں میں جب منی خارج ہو گئی ہے تو پھر جنابت اس کے اوپر آ گئی ہے، وہ جنابت کی حالت میں ہو گیا ہے. اگلا مسئلہ نمبر 345، اس کا موضوع بھی واجب غسل ہے اور اس میں جنابت ہے. پہلا غسل، اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا پیشاب یا کوئی اور چیز، اگر وہ رطوبت شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلی ہو، اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو گیا ہو تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے. تو لہٰذا منی کو حکم رکھتی ہے تو منی کے مطلب ہے کہ غسل واجب ہے. لیکن اگر ان تین علامتوں میں سے ساری یا کچھ موجود نہ ہوں تو وہ رطوبت منی کے حکم میں نہیں ہوگی. مثلا اچھل کر نہیں نکلتی، شہوت کے ساتھ نہیں نکلتی، یا اس کے نکلنے کے بعد بدن سست نہیں ہوتا، تو پھر وہ رطوبت منی کے حکم میں نہیں ہے. لیکن اگر متعلقہ شخص بیمار ہو تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ رطوبت اچھل کر نکلی ہو، اس کے نکلنے کے وقت بدن سست ہو جائے، بلکہ صرف شہوت کے ساتھ نکلے تو وہ رطوبت منی کے حکم میں ہوگی. وہ رطوبت جسے خواتین ملاعبہ کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، باہمی چھیڑ چھاڑ یا شہوت انگیز تصورات کے موقع پر اپنے اندر محسوس کرتی ہیں، یہ رطوبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ دوسری جگہوں کو آلودہ کر دے، پاک ہے. یہ خواتین کی جو چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں یہ اگر دوسری جگہوں کو آلودہ نہ کرے تو پاک ہے، اور غسل کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وضو باطل ہوتا ہے. لیکن اگر اس حد تک زیادہ ہو کہ انزال صدق کرے، یعنی اس کے باہر آنا جو ہے وہ صدق کرے اور جسم لباس آلودہ ہو جائے، اس کا جو خاتون کا ہے وہ لباس جو ہے وہ آلودی ہو جائے، تو اس طرح سے کہ عورت پوری طرح جنسی لذت اور مکمل اطمینان تک پہنچ جائے، نجس ہے. یہ نجس ہے اور جنابت کا سبب ہے، بلکہ اگر اس کے ہمراہ نہ ہو تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے اور جنابت کا بھی سبب ہے. اس صورت میں جب کہ عورت کا شک ہو کہ یہ رطوبت اتنی زیادہ نکلی ہے یا نہیں، یا پھر رطوبت کے خارج ہونے میں ہی شک ہو، تو غسل بھی واجب نہیں ہے اور وضو و غسل بھی باطل نہیں ہوتا. تو یہ ذرا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، باریک بینی سے اس کو پہلے شک میں تو ہم نے مرد کے حوالے سے 3 علامتیں بتا دی ہیں اس مسئلے میں، اور یہ مسئلہ کا دوسرے جو سمت ہے جس سے خواتین ملاعبہ یعنی باہمی چھیڑ چھاڑ یا شہوت انگیز تصورات کے موقع پر کریں، تو یہ صورتیں جو ہے یہ کچھ صورتیں ہیں. میں ایک اور جگہ پہ مسئلہ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علی کا ہی پڑھ رہا تھا. چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے اس عورت خاتون کو اس حد تک آ جائے کہ شہوت وہ لذت محسوس کرے، تو
پھر اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تقریباً یہ بھی وہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کو آپ نے باریک بینی سے دیکھنا ہے۔ خواتین کا معاملہ ہے، خواتین کو ضرور اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ طہارت و نجاست کا کنفرمیشن ہو سکے۔ اگلا مسئلہ 346 ہے کہ اس کا موضوع بھی واجب غسل ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کے مخرج پیشاب سے جو بیمار نہ ہو کوئی ایسا پانی خارج ہو جس میں ان 3 علامتوں میں سے جن کا ذکر ہم ابھی گزشتہ مسئلے میں بیان کر کے آئے ہیں، تو ایک علامت موجود ہو اور اسے یہ علم نہ ہو کہ باقی علامات بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں، تو اگر اس میں پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہو تو ضروری ہے کہ اسی وضو کو کافی سمجھے، اور اگر وضو نہیں کیا تو صرف وضو کرنا کافی ہے، اس پر غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ تو دوبارہ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اگر کسی ایسے شخص کے مخرج پیشاب سے جو بیماری نہ ہو کوئی ایسی پانی خارج ہو جس میں ان 3 علامتوں میں سے یعنی بدن کا سست ہو جانا، شہوت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو ایک علامت موجود ہو اور اسے یہ علم نہ ہو کہ باقی علامات بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں، اگر اس پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہو تو ضروری ہے کہ اسی وضو کو کافی سمجھے، اور وضو نہیں کیا تھا تو صرف وضو کرنا کافی ہے اور اس پر غسل بھی لازم نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے۔ جی، مسئلہ نمبر 347 واجب غسل موضوع ہے۔ منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے۔ اگر پیشاب نہ کرے اور غسل کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، تو رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، لہذا پھر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اسی کو دوبارہ میں توجہ دلانے کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ مسئلہ انتہائی آسان ہے۔ مسئلہ نمبر 347 توضیح المسائل کا مسئلہ ہے کہ منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے، کیونکہ جنابت کے غسل میں بحث ہو رہی ہے۔ واجب غسل کا ذیلی ٹائٹل جو ہے، ذیلی عنوان، وہ جنابت ہے، تو مستحب ہے منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کر رہا۔ اگر پیشاب نہ کرے اور غسل کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، تو رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے۔ آئیں پھر جی، تو آج کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ آج ہم نے 7 جو ہے وہ غسل ان کے بارے میں پڑھا، ان کے نام اور عنوان پڑھے، واجب غسل کتنے ہیں وہ پڑھے، اور ان کے بعد پہلا نمبر پہ جو غسل جنابت تھا اس کے احکام کو کچھ پڑھا، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو ان احکام کے کچھ حصے ہم نے پڑھ لیے اور کچھ جو ہے وہ رہتے ہیں، تو اسی سے ہم مشق دے رہے ہیں، تمرین حل کرتے ہیں۔ مشق اور تمرین ایک ہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، 2 چیزوں سے انسان خالی جگہ ہو جاتا ہے۔ یہ خالی جگہ ہے انسان کے بعد، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے واجب غسل ڈیش ڈیش ہیں، ڈیجٹ یہاں لکھنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کیا ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگوں نے اس جگہ ڈیجٹ لکھنے ہیں۔ دوبارہ میں اس سوال دوسرے کو دہرا دیتا ہوں، واجب غسل ڈیش ڈیش ہیں۔ اور سوال نمبر 3 اس مشق کا آخری سوال، منی کے خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے
ڈیش ڈیش کرنا مستحب ہے، تو یہاں بھی ڈیش ڈیش ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔